دوستو اگر ہم جنوبی ایشیا کی موجودہ اسٹریٹجک صورتحال کو دیکھیں تو پچھلے کچھ سالوں میں طاقت کا توازن مسلسل تبدیل ہو رہا ہے۔ کبھی فضائی طاقت میں نئی ٹیکنالوجی کا داخلہ، کبھی میزائل سسٹم کی دوڑ اور کبھی دفاعی تعاون کے نئے معاہدے اس پورے خطے کو ایک مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزار رہے ہیں۔ ایسے میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سامنے آنے والی حالیہ دفاعی پیش رفت نے دفاعی تجزیہ کاروں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے، خاص طور پر F-17 تھنڈر بلاک 3 کے جدید فلائٹ سیمولیٹر کی منتقلی کو محض ایک تربیتی اقدام نہیں بلکہ ایک بڑے اسٹریٹجک اشارے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب خطے میں فضائی جنگی نظریات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ جدید جنگ اب صرف طیاروں کی تعداد پر نہیں بلکہ سینسر فیوژن، الیکٹرونک وارفیئر، لمبے فاصلے کے میزائل اور ریئل ٹائم ڈیٹا لنک سسٹمز پر منحصر ہو چکی ہے۔ ایسے میں کسی بھی ملک کی فضائیہ جب نئے پلیٹ فارم کی طرف جاتی ہے تو اس کے لیے صرف طیارہ خریدنا کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ پورا ایک ایکو سسٹم بنایا جاتا ہے جس میں پائلٹ ٹریننگ، مینٹیننس، انفراسٹرکچر اور مشن ریہرسل شامل ہوتی ہے۔ اسی تناظر میں پاکستان کی طرف سے بنگلہ دیش کو F-17 بلاک 3 کا مکمل مشن سیمولیٹر فراہم کرنا ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ کوئی عام یا بنیادی ٹریننگ ڈیوائس نہیں ہے بلکہ ایک ایسا جدید نظام ہے جو حقیقی جنگی ماحول کی مکمل نقل تیار کر سکتا ہے۔ اس میں پائلٹس کو نہ صرف پرواز کی مشق کرائی جاتی ہے بلکہ انہیں ایسے حالات میں رکھا جاتا ہے جو حقیقی جنگی صورتحال سے تقریباً مماثلت رکھتے ہیں۔ ریڈار لاک، میزائل وارننگ، الیکٹرونک جیمنگ اور کمبائنڈ مشن آپریشن جیسے پیچیدہ منظرنامے اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ دوستو دفاعی ماہرین کے مطابق جب کسی ملک کی فضائیہ اس سطح کا سیمولیٹر حاصل کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مستقبل میں کسی مخصوص لڑاکا طیارے کی طرف سنجیدگی سے بڑھ رہی ہے، کیونکہ جدید جنگی طیارے کی تربیت کا سب سے مشکل اور طویل مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ پائلٹس کو اس کے سسٹمز کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے۔ اگر یہ مرحلہ پہلے ہی زمینی سطح پر شروع کر دیا جائے تو بعد میں اصل طیاروں کی شمولیت کے وقت اور لاگت دونوں میں نمایاں کمی آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس اقدام کو صرف ایک ٹیکنیکل تعاون نہیں بلکہ ایک ابتدائی آپریشنل انضمام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس پیش رفت نے اس بحث کو بھی جنم دیا ہے کہ آیا بنگلہ دیش مستقبل میں F-17 بلاک 3 کو اپنے فضائی بیڑے میں شامل کرنے جا رہا ہے یا نہیں۔ اگرچہ ابھی تک کوئی باضابطہ معاہدہ سامنے نہیں آیا لیکن دفاعی حلقوں میں یہ بات زیر بحث ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں عملی تیاریوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی اہم ہے کہ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب جنوبی ایشیا اور بحر ہند کے خطے میں اسٹریٹجک مقابلہ مزید تیز ہو چکا ہے۔ بڑی طاقتیں اپنے اتحادی نیٹ ورکس کو مضبوط کر رہی ہیں اور چھوٹے ممالک اپنی دفاعی خود مختاری کو بڑھانے کے لیے نئے آپشنز تلاش کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی جغرافیائی پوزیشن اسے بحر بنگال کے ایک اہم پوائنٹ پر رکھتی ہے جہاں میری ٹائم سیکیورٹی اور ایئر پاور دونوں انتہائی اہم ہو جاتے ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دفاعی تعلقات میں یہ نیا اضافہ صرف ایک تکنیکی تعاون نہیں بلکہ ایک وسیع تر تصویر کا حصہ سمجھا جا رہا ہے، خاص طور پر جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ سیمولیٹر کے ساتھ ساتھ ایک مکمل ٹریننگ پیکیج پر بھی غور کیا جا رہا ہے جس میں ایڈوانسڈ کامبیٹ ٹریننگ، ریڈار آپریشنز، الیکٹرونک وارفیئر اور ملٹی رول مشن پلاننگ شامل ہے۔ یہ تمام عناصر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ صرف ایک دفاعی معاہدے کی ابتدائی شکل نہیں بلکہ ایک مکمل ایویشن ٹرانزیشن پروگرام کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ یعنی اگر مستقبل میں بنگلہ دیش F-17 بلاک 3 کو شامل کرتا ہے تو اس کے لیے نہ صرف پائلٹس تیار ہوں گے بلکہ گراؤنڈ سٹاف، انجینئرز اور آپریشنل کمانڈ سٹرکچر بھی پہلے سے ہم آہنگ ہوگا۔ دوسری جانب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش اپنی پرانی سوویت دور کی طیارہ فلیٹ جیسے MiG-29 اور F-7 کو بتدریج تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان طیاروں کی ٹیکنالوجی آج کے جدید جنگی ماحول میں محدود ہو چکی ہے، خاص طور پر جب بات سینسر فیوژن اور لانگ رینج انگیجمنٹ کی آتی ہے۔ اس خلا کو پور کرنے کے لیے F-17 بلاک 3 کو ایک مناسب اور کم لاگت آپشن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس طیارے میں جدید ایسا ریڈار، بہتر الیکٹرونک وارفیئر سسٹم اور لمبے فاصلے تک یعنی کہ بیونڈ ویژول رینج میزائلز جیسے کہ PL-15 کے انضمام کی صلاحیت اسے ایک 4.5 جنریشن پلیٹ فارم بناتی ہے۔ دوستو آج کی فضائی جنگ میں وہی فریق برتری حاصل کرتا ہے جو پہلے دشمن کو دیکھ سکے،
پہلے لاک کر سکے اور پہلے میزائل فائر کر سکے۔ اس اصول کو بنانے سے پہلے دیکھنا اور دیکھنے سے پہلے مارنا بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے جدید جنگی طیاروں میں ایسا ریڈار اور BVR میزائلوں کی اہمیت انتہائی بڑھ چکی ہے۔ پاکستان کی طرف سے اس سیمولیٹر کی منتقلی کو اسی بڑے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک تکنیکی مدد نہیں بلکہ ایک ممکنہ مستقبل کی فضائی شراکت داری کی بنیاد بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اقدام خطے میں طاقت کے توازن کو آہستہ آہستہ تبدیل کر سکتا ہے، خاص طور پر بحر بنگال کے سیکیورٹی ماحول میں۔ اب تک کی معلومات کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطحی دفاعی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں، جن میں ممکنہ طور پر JF-17 کے ساتھ ساتھ دیگر تربیتی طیاروں اور سپورٹ سسٹمز پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ تاہم ابھی تک کسی حتمی معاہدے کا اعلان نہیں کیا گیا۔ یہی غیر یقینی صورتحال اس معاملے کو مزید دلچسپ بناتی ہے، کیونکہ دفاعی دنیا میں اکثر اصل تبدیلیاں معاہدوں کے اعلان سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ سیمولیٹر، ٹریننگ اور تکنیکی تبادلے اکثر کسی بڑے دفاعی فیصلے کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ دوستو، جب کسی بھی ملک کی طرف سے کسی دوسرے ملک کو جدید سیمولیٹر، تربیتی انفراسٹرکچر یا مشن ریہرسل سسٹم منتقل کیا جاتا ہے تو اسے ہمیشہ ایک سافٹ انٹری پوائنٹ سمجھا جاتا ہے، یعنی یہ وہ ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے جس کے بعد اگر سیاسی اور معاشی حالات سازگار رہیں تو مکمل دفاعی معاہدے کی طرف پیش رفت ہوتی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے کیس میں بھی یہی تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ JF-17 بلاک 3 کے سیمولیٹر کی منتقلی کسی بڑے ایویشن پیکج کا ابتدائی حصہ ہو سکتی ہے۔ دوستو، یہ بات بھی اہم ہے کہ سیمولیٹر ٹرانسفر کے ساتھ ساتھ جس تربیتی پروگرام کی بات کی جا رہی ہے وہ صرف پائلٹس تک محدود نہیں بلکہ اس میں گراؤنڈ انجینئرنگ، مشن پلاننگ اور الیکٹرانک وارفیئر کی عملی تربیت بھی شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وقت مکمل اسکواڈرن ڈیلیور کیا جائے تو اس کے آپریشنل ہونے میں بہت کم وقت لگے گا۔ اس عمل کو پری آپریشنل انٹیگریشن فیز کہتے ہیں، یعنی وہ مرحلہ جس میں طیارے تو ابھی نہیں آتے لیکن ان کے لیے مکمل جنگی ماحول پہلے ہی تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اب ایک اور اہم پہلو اس پورے معاملے میں سیاسی ارادوں کا بھی ہے۔ بنگلہ دیش کی خارجہ پالیسی ہمیشہ توازن پر مبنی رہی ہے اور وہ مختلف بڑی طاقتوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو متوازن رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے میں پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون میں اضافہ ایک محتاط مگر اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ خطے میں چین کا کردار بھی بالواسطہ طور پر اس پوری صورتحال سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ JF-17 کا بنیادی ڈیزائن اور ٹیکنالوجی تعاون چین کے ساتھ مشترکہ ہے، اس لیے کسی بھی بڑے معاہدے میں بالواسطہ طور پر چین کا اثر بھی شامل رہتا ہے۔ اگر مستقبل میں یہ معاہدہ مکمل ہوتا ہے اور بنگلہ دیش واقعی JF-17 بلاک 3 کو شامل کرتا ہے تو یہ جنوبی ایشیا میں ایک نئی فضائی شراکت داری کے آغاز کے طور پر دیکھا جائے گا، اور یہ شراکت داری روایتی اتحادوں کو براہ راست تبدیل نہیں کرے گی لیکن ماحول میں ایک نئی پرت ضرور شامل کرے گی۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ابھی تک یہ تمام پیش رفت ابتدائی اور غیر مصدقہ سطح پر ہے۔ کوئی باضابطہ خریداری معاہدہ سامنے نہیں آیا، لیکن دفاعی دنیا میں اکثر تبدیلیاں اعلان سے پہلے ہی زمینی سطح پر شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے JF-17 بلاک 3 سیمولیٹر کی یہ منتقلی محض ایک ٹیکنیکل اقدام نہیں بلکہ ایک بڑے امکان کی طرف اشارہ کرتی ہے جو آنے والے برسوں میں جنوبی ایشیا کی فضائی طاقت کے توازن کو نئے انداز میں متاثر کر سکتی ہے۔ تو دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتا ہوں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔